دفعہ تو مجھے میاں نواز شریف کے نواسے نے کہا کہ آپ پرویز مشرف کو پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں، یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ لوگ آپ کی عزت، ہمارے آج مسجد نبی کے بھی ہزاروں لوگ آپ کی عزت کے لیے آئے ہیں، تو آپ اس کو جناب پرویز مشرف صاحب کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹے اس کا میری کوئی تربیت بھی ایسی ہے، میں نے آج تک میرے گھر میں کسی کو گالی نہ دی ہے نہ سنی ہے، تو میں نے عزت کرنا سیکھا ہے۔ میرے نواسے نے، وہ میاں نواز شریف کا نواسا تھا، میرے نواسے نے مجھے کہا کہ آپ نے لیڈر کیوں کہا ہے نواز شریف کو؟ تو یہ شاید قدریں بدل رہی ہیں۔ میں جو بات قدروں کی ہے اس کے مطابق عمران خان سے صحیح بات اگر پوچھے، میں اگر دیانتدار آدمی کے طور پر بات کروں تو جو عمران خان نے جس حد تک مجھے اکاموڈیٹ کیا، جتنی میری عزت کی، میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں، پارٹی کو وہ پریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی کرسی اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میں اس سے ذاتی حیثیت سے مجھے کسی سے گلہ نہیں ہے۔ آپ کی عزت میں نے دیکھا ہے خان صاحب کو کرتے ہوئے، پرائیویٹلی کافی جگہوں پر ایسا ہوا کہ میں موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ خان صاحب آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے رہے ہیں، مگر ابھی معاملہ الگ ہے۔ ابھی یہ سنا ہے کہ جب آپ گئے یہ بیان دے کے خان صاحب سے ملنے تو آپ کو 1.5 گھنٹہ باہر بیٹھنا پڑا ہے، وہ ساتھ میں سے ملاقات کر رہے تھے، آپ کو اندر نہیں بلایا، 1.5 گھنٹہ باہر انتظار کرایا، ایسے معاملات چل رہے ہیں آج کل، اور پھر آپ سے بیان واپس کرایا، آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ آپ اگر میری بات کو یقین کریں، میں غلط باتیں کرتا نہیں ہے، میں حیران کن بات یہ ہوئی کہ میں گیا ملنے کے لیے کہ ساتھ گھر والے میں شادی تھی، تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں ان کی طبیعت بھی نہ پوچھوں، میں گیا ہوں، میں بیٹھا رہا ہوں پورا گھنٹہ، اندر جاتے ہی اندر مجھے تو، بلکہ اس میں علماء کرام آئے ہوئے تھے، اس میں پارٹی کے رہنما آئے ہوئے تھے، مجھ سے ایک لمحے کے لیے اشارتاً بھی ذکر کیا، ہاں البتہ شفقت محمود نے کہا کہ کچھ لوگوں کا اس پہ رد عمل ہے، تو عمران خان نے کہا یہ 6 یا 3 دن میں یہ میڈیا پہ آتا رہے گا، پھر ختم ہو جائے گا، یہ کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے، یہ وہاں رویہ یہ ہو، اور میں آپ کی بات سن کے حیران ہو گیا ہوں۔ مجھے حیرت اس لیے ہے کہ عمران خان جنہیں او میاں صاحب خطاب کر رہے ہوں، وہاں سے آ رہا ہو کھلاڑی اور مداری، وہاں آپ انہی کے خلاف الیکشن لڑکے انہیں کہہ دیں کہ بھائی آپ میرے کل بھی لیڈر تھے، آج بھی لیڈر ہیں، اور خان صاحب کچھ نہ کہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خان صاحب کی بڑی ایکسٹریم رائے ہے شریف خاندان کے بارے میں۔ جو بات میں نے آپ سے کی ہے اس میں ایک لفظ میں نے اپنی طرف سے لگایا ہو تو میں سمجھتا ہوں میں سب سے دنیا کا جھوٹا آدمی ہوں گا۔ خان صاحب بالکل ناراض نہیں تھے آپ سے؟ ذکر ہی نہیں کیا، فون بھی نہیں کیا اس سے پہلے کہ آزمی صاحب یہ کیا کیا ہے پارلیمنٹ میں؟ بات ہی نہیں کی اس نے، بلکہ میں کہتا ہوں شفقت محمود نے ایک بات کی کہ لوگوں نے اس کو محسوس کیا ہے، یہ ان کے لفظ تھے کہ یا 6 دن یا 3 دن میں سوشل میڈیا پہ بھی یہ ختم ہو جائے گا، یہ عمران خان کہہ رہا تھا۔ راشد صاحب میری ایک بات نہیں سمجھ میں آتی، آپ پی ایم ایل این میں رہے اور آپ نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہوتے ہوئے جب آپ نون لیگ میں تھے کہا کہ میاں صاحب معافی مانگے، آپ سعودی عرب معاہدہ کر کے گئے تھے، مگر آپ کو کبھی نون لیگ میں بیٹھ کے یہ نہیں کہنا پڑا کہ میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں؟ یہ پھر کیا ایسا معاملہ ہے کہ آپ نے ایک ہی بات کی اور پی ٹی آئی میں آپ کو بیان واپس لینا پڑا؟ اگر میاں صاحب نے کچھ نہیں کہتے تھے اور خان صاحب بھی کچھ نہیں کہتے تو کیا وجہ تھی؟ مجھے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، نہ میاں صاحب نہ عمران خان، میں جوید ہاشمی ہوں، میں جو تھا وہی ہوں۔ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو مسلم لیگ تھی 21 سال دیے تھے، 6.5 سال میں قائم مقام صدر تھا، میں نے اس پارٹی کو زندہ کیا، اگر وہ بات کیسے کرتے جتنا میں نے وہاں پہ ٹائم انویسٹ کیا، محنت کی، صرف ایک بات کر سکتے تھے میاں نواز شریف صاحب کہ مجھے تمام معاملات میں پیچھے رکھے، انہوں نے رکھا، لیکن بات نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر گھر میں کسی سے بات کی کہ میں برداشت کرتا ہوں، میں نے آتے ہی ان کو استعفیٰ لکھ کے دے دیا کہ یہ میرا استعفیٰ ہے، تو چودھری نثار نے کہا کہ نہیں میں گواہ ہوں، انہوں نے ایسی بات نہیں کی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وقت کے ساتھ یہ باتیں ختم ہو جائیں گی، نہ مجھے میاں نواز شریف کے اندر یہ ہمت بھی نہ ہوئی اور نہ آج عمران خان مجھے کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے پارٹیوں کا جہاں بھی، میں نے پارٹیاں بدلی بھی نہیں ہیں، لیکن جہاں ہوں
میں ان پارٹیوں کا سرمایہ بن کے رہا ہوں. میں نے ان پر کسی طریقے سے کوئی نہ ان کے اوپر پریشر ڈالا. ایک بات جو آپ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جب گھر جا رہا تھا ملتان، میں نے سوچا کہ ایک بات جو ہے، میری تمام پارٹی کے نوجوان ورکر اور وہ یوتھ، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو شاید پتہ نہ ہو، فیس بک پہ 68% لوگوں نے میری ساتھ عزت کے ساتھ سپورٹ کے ساتھ اور گریٹ لیڈر کہہ کے کبھی اختلاف کیا. 24% نے اختلاف کیا کہ اگر عمران خان لیڈر نہیں ہے، میاں نواز شریف ہے، تو آپ یہاں پہ کیوں ہیں؟ اس میں تو کوئی نہیں ہے کہ آپ ایک بڑے لیڈر ہیں، اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں اس کو کوشچن اس لیے نہیں کروں گا کہ ٹھیک ہے آپ لیڈر ہیں، بٹ میں فیکچوئل اگر کچھ باتیں ساتھ کوٹ کرتا ہوں. میں جا کے ملتان میں نے جب یہ سوچا کہ میں جب یہ نوجوان بچے 24% ہی صحیح، انہوں نے آگے چلنا ہے اور پارٹی کو چلانا ہے، ہماری پارٹی کو بھی، میں ان کو اتنا زیادہ کنفیوز کیوں کروں؟ مطلب میں ایک بڑی کنفیوژن میں، وہ کنفیوز تو ہوں گے ہی، پتہ نہیں. میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بڑا کنفیوز ہوں. آپ کا بڑا احترام ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جو آپ کہتے جائیں گے میں اس کو کوشچن نہیں کروں گا، بٹ حالات و واقعات کے حوالے سے سوال کروں گا. آپ نے یہ حق ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف کل بھی میرے لیڈر تھے، آج بھی ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں بیان واپس اپنا لیتا ہوں کیونکہ وہ حلقے کے لوگ، ووٹرز اور میرے جو سوشل میڈیا تمام کے بیان واپس لینے میں اور یہ کہنے میں کہ میں غلط بیانی ہو گئی مجھ سے، میاں نواز شریف صاحب لیڈر نہیں ہے، میرے منہ سے نکل گیا اور ایسا میرا، یا پھر مطلب کوئی غلط تھا. مطلب آپ سمجھتے ہیں میاں صاحب کو لیڈر، آپ نے صرف بیان واپس لیا، یہ بڑا معاملہ ہے. دیکھیے میرے نواز شریف صاحب کو، وہ اس وقت لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہے، اس کو کئی کیفیتیں ہیں. میں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب اگر ہر میٹنگ کے اندر لوگوں کے ساتھ کہتے تھے ہم جاوید ہاشمی صاحب کے ورکر تھے، شہباز شریف صاحب جب وہ کہتے تھے آیا وہ دوبارہ اس کو واپس لے لیں گے. وہ یہ تو نہیں کہتے نا کہ ہم آج بھی ورکر ہیں. نہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک اس کا پیروکار ہوتا ہے. اگر وہ آپ کے لیڈر ہیں تو پھر آپ ان کے پیروکار ہوئے، آپ عمران خان کے پیروکار کیسے ہوئے؟ نہیں، پیروکار نہیں. ہاؤس کے اندر وہ ہمارا لیڈر ہے، ہاؤس کے اندر الیکٹڈ لیڈر ہے. اس سے میں اختلاف رائے کر نہیں سکتا. آپ مجھے بتائیں، اگر اتنا الیکٹڈ لیڈر ہے تو آپ کو اس کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف کھڑا نہیں ہونا چاہیے. آپ الیکشن ہارے ہیں، وزارت عظمیٰ کا، اس کے بعد ایک تقریر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ کل بھی میں نے ایک فکرے کے بعد جو دوسری بات کی وہ آپ نے سنی. میں نے کہا عمران خان لیجنڈ ہے، ویژنری لیڈر ہے. یہ اس لفظ کے بارے کے بعد دوسرا فکرہ میرے یہ تھا، یہ بڑا فکرہ ہے، یہ وہ بڑا فکرہ ہے. آپ بتائیں. فکرہ نہیں، بٹ یہ تو میں تو کتاب، میں تو ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. امیر مقام کہتے ہیں کہ مشرف میرا بھائی ہے اور نواز شریف میرا دوست ہے. مشرف کو مشرف صاحب کہا، میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے، بٹ میں نواز شریف آپ نے بہت ساری باتیں خلاف بھی کی ہیں شریف برادران کی، اس کے بعد وہ لیڈر آپ کے کیسے؟ آپ نے پارٹی چھوڑی تو لیڈران کے جو ان کا رویہ ہوگا، جو ان کی سیاست ہوگی، اس پر مجھے اختلاف ہے. وہ اختلاف تو چلا نہیں جاتا. ایسا تو نہیں کہ آپ خود توقع نہیں کرتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کبھی الیکشن جیتیں گے اور اس کرسی پر بیٹھے ہوں گے جس پر وہ پہلے 2 دفعہ بیٹھے ہیں، اور آپ ایموشنل ہو گئے اس وقت ان کو وہاں بیٹھا دیکھ کر؟ ایسا تو نہیں ہوا. اگر میری پارٹی کے اندر میرے تجزیے جو میں نے کیے تھے، وہ یہ کہا تھا آج سے 7 مہینے پیچھے کہ میاں نواز شریف کو وہ تمام جو طاقت چاہیے تھی وہ مل گئی ہے اور ووٹر بھی مل جائیں گے. اگلی دفعہ وزیر اعظم ہوئی ہے، لیکن میں یہ الیکشن کی تقریروں میں تو نہیں کہہ سکتا تھا. ہماری ہر طریقے سے ایک پارلیمنٹری نظام ہے، وہاں پہ پریزنٹری ہوتی ہے. ایک ہمارے جو تقریریں ہیں ہماری انتخابات کے اندر، ایک ہماری جو اپنی پارٹی کے اندر تجزیے ہیں، تو اس میں اتنا بچہ ہوں. یہ بڑی خطرناک بات. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں سویپ کروں گا، ایک طرف عمران خان کہتے تھے کہ ان کا سونامی سویپ کرے گا، تو اس وقت بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو ویژنری لیڈر ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں اور جو آپ کے لیڈر تھے اور ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ بات سنیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. بات صحیح یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ اس وقت بھی پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں. کل جائیں گے عمران خان صاحب، انہوں نے کہا کہ یار صادق جو ہے یہ داندلی سے جیتا ہے، ہمارا یہ موقف ہے، لیکن اس کو اسپیکر مان کے وہ ان کو حلف اٹھانا پڑے گا. بالکل اٹھانا پڑے گا. یہ آپ سمجھ نہیں رہے. ہمارے ہاں جو صورتحال ہے
وہ یہ ہے یا تو کسی کو ڈنڈا مارو یا آپ جو اصولی بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہ کریں، لیکن اس کو اگر اس طریقے سے مجھے یہ بتائیے، اگر عمران خان ناراض بھی نہیں ہے، عمران خان نے آپ سے شکایت بھی نہیں کی، تو عمران خان نے پارلیمنٹ میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے آپ، قریشی صاحب نہیں تھے، مگر اس بیان کے بعد جو ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر بنے ہیں وہ ہاشمی نہیں بنے، وہ قریشی بنے ہیں، یہ کیا معاملہ؟ اور خود تحریری طور پر عمران خان نے لکھ کے دیا ہے اسمبلی کے سیکریٹریٹ کو کہ یہ ہمارے ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں، پارٹی کے معاملات پہ ان سے رجوع کیجیے، ہاشمی سے کیوں نہیں؟ اب میں اگر عرض کروں وہ یہ کہ میں تو شاہ محمود قریشی کو ریکمینڈ کرنے والا تھا، اور میں نے کیا عمران خان صاحب کے پاس، جب وہ ڈپٹی لیڈر بن گئے انہوں نے ڈنر دیا، ہم نے ڈنر بھی کھائے بیٹھے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں خلاف ہوں۔ آپ وہ ڈنر میں گئے تھے؟ میں گیا ہوں، میں نے ڈنر میں بھائی میں نے جب یہ کہا ہے کہ میں واقعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میں ڈپٹی لیڈر بننے کی اپنے آپ کو میں اس کے اوپر صحیح نہیں سمجھتا، میں پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں، میں ڈپٹی لیڈر کیوں بنوں؟ جس آدمی نے جو ہمت ہے دوڑ دھوپ کر سکتا ہے، آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، اس کو میں نے ریکمینڈ کیا ہے۔ اگر ایسا ہے، مسئلہ یہ کہ آپ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں تو آپ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر نہیں بننا چاہتے، مگر ایک معاملہ ہے اگر ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے پیچھے آپ کو سیٹ ملی، اب آپ کو آگے نہیں، آپ قریشی صاحب کے پیچھے بیٹھیں گے پارلیمنٹ میں، یہ بڑا پریزیڈنٹ پیچھے بیٹھے گا پارٹی کے کو چیئر کے پارلیمنٹ میں۔ میری بات سنیں، یہ اصولی طور پہ جو ہوا ہے سارے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر پیچھے بیٹھے، میری سیٹ آگے تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو یہ اسپیکر صاحب تھوڑی سی ان کے اپنے مسائل ہیں جو دوسروں کے، تو مجھے اگر میں تو سیٹوں میں نہیں بلیو کرتا، میں کل شاید سب سے پچھلی سیٹوں پہ بیٹھوں گا، مجھے میری ضرورت بھی ہے کہ میں کچھ صاحب اگر ایسا ہے تو جب سے وہ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بنے ہیں اور آپ نے وہ تقریر کی ہے اور میاں صاحب کو لیڈر، آپ پارلیمنٹ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ آج بھی نہیں گئے، آپ اسلام آباد میں ہیں، آج بھی اسمبلی نہیں گئے۔ اس تقریر کے بعد میں 3 دفعہ گیا ہوں، اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بننے کے بعد کتنی دفعہ؟ اس کے بعد بھی گیا ہوں، وہاں اس کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ عمران خان نے آپ کو خاص طور سے آج کہہ کے بلایا کہ کل میرا اوتھ ہے اور آپ نے آنا ہے پارلیمنٹ، آپ نہیں جا رہے تھے؟ یہ بات اگر مجھے جھوٹ بولوں گا، میں اس کو کوشچن نہیں کر رہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں صرف سوال کر رہا ہوں، سوال پوچھ رہا ہوں۔ میں آپ کو میں نے جو ہمارے جتنے اینکرز ہیں نا آپ سمیت سب نے کہا کہ جوید آشی 30 نمبر پہ ہے اور اڑ گیا ہے، ملتان میں بھی یہاں پہ بھی۔ میں نے چیزوں کو میں ہنس پڑتا تھا۔ اچھا، میں نے کبھی اپنے شو میں نہیں کہا، بٹ میں نے جب اپنے وہاں کے لوگوں سے بات کی تو تجزیہ یہی تھا کہ آپ نہیں جیت پائیں گے، یہی تجزیہ تھا، میں مانتا ہوں غلط بات تو نہیں کی۔ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میں ہنستا تھا آپ کی باتوں پہ، اب بھی ہنس رہا ہوں کہ بات جب ملتان میں ملا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا میں بڑا آسانی سے جیتوں گا شاہ زیب، حالانکہ میرا تجزیہ اس کے خلاف تھا، بٹ بالکل آپ جیتے ہیں، میں مانتا ہوں۔ کہا تھا کہ میں اپنی چیزوں کو، کیونکہ میری اپنا ایک تجربہ ہے، میں پوری زندگی میں چلا ہوں، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں آدمی کہہ رہے ہیں علم ہی نہیں ہے ان کو، کہ میں نے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے طور پر اگر یہ کہہ رہا ہوں تو کم از کم 10 آدمی تو میری پارٹی کے سوچتے ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو سوچتے ہوں گے، ایک آدمی ہی کہہ سکتا ہے۔ میں نے بلکہ ابھی بھی 5-10 منٹ پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ میں نے ان کو ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے لیے ریکمینڈ کیا ہے۔ اچھا، مجھے بریک پہ جانا ہے، بٹ مجھے بتائیں آخری دفعہ آپ کی عمران خان سے بات کب ہوئی ہے؟ آج بھی ہوئی ہے۔ آج فون پہ بات ہوئی ہے؟ نہیں میں وہیں تھا، وہاں اچھا، خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ کیونکہ فرنٹیئر خیبر پختونخوا کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، میں اس میں شامل تھا۔ اچھا، میں